السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قضا نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ قضا نماز کیا ہوتی ہے اور اگر ہو جائے تو کس طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں، اور نفل نماز بتائیں گے کون کون سی نفل نمازیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دن بھر میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ کسی عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت گزر جانے کے بعد عمل کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی بھی عبادت کو اس کے وقت پر ہم نے اس کو ادا کر لیا تو اس کو ادا کہتے ہیں۔ جیسے نماز اگر ہم نے وقت پر پڑھ لی تو اس کو ہم ادا کہیں گے۔ اگر ہم نے وقت نکال کر پڑھی، ٹھیک ہے، وقت کے بعد پڑھی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قضا کہیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ کن نمازوں کی قضا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کون کون سی نمازیں ہیں جن کی کیا ہے؟ قضا ضروری ہے، وہ اب ہم دیکھیں گے اس میں۔ دیکھیے، فرض نمازوں کی قضا فرض ہے، ٹھیک ہے، جو جتنی فرض نمازیں ہیں، ظہر کی ہو گئی، عصر، مغرب، عشاء کی جو فرض رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قضا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وطر کی قضا واجب ہے، اور فجر کی سنت نیز ظہر و جمعہ کی پہلی سنتوں کی قضا بعض صورتوں میں سنت ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ تم سنت کے بیان میں پڑھ چکے ہو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سنت کے بیان میں۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جو فرض نماز ہوتی ہے اس کی قضا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وطر کی قضا واجب ہے، اور سنتوں کی قضا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا چھوٹی ہوئی نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ مان لیجئے ظہر کی نماز کیا ہے؟ قضا ہو گئی، تو اب وہ کس وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر میں پڑھیں گے یا پھر کسی اور وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو 6 یا اس سے زیادہ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہاں، جلد پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور عمر میں جب بھی پڑھے گا بری الذمہ ہو جائے گا، لیکن سورج نکلنے، ڈوبنے اور زوال کے وقت قضا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر سورج نکل رہا ہو، سورج بیچ آسمان میں ہو، یا سورج ڈوب رہا ہو، تو ان وقتوں میں قضا نماز کیا ہے؟ پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہیں تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ کس وقت میں پڑھیں۔ ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، عصر میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اگلا سوال، اگر 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں تو انہیں کب پڑھنی چاہیے؟ جس شخص کی 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں وہ صاحب ترتیب ہے، یعنی اس پر لازم ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نماز بترتیب پڑھے گا۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پہلے پڑھ لی تو نہ ہوگی، ٹھیک ہے، نہ ہوئی۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس مسئلے کو مزید تفصیل تم بڑی کتاب میں پڑھو گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر مان لیجئے 5 نمازیں قضا ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور تو ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ تو ان کو آپ کو وقت مقررہ میں پڑھنا ہے، یعنی کہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، جیسے ظہر کا وقت شروع ہو گیا اسی میں آپ پڑھ لیجیے 4 رکعت فرض نماز۔ اسی طریقے سے ظہر کی عصر قضا ہوئی تھی تو عصر کی سنت سے پہلے پڑھ لیں، ترتیب سے پڑھ لیں۔ اگر 6 سے زیادہ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 وقت کو چھوڑ کے، سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت، سورج ڈوبتے وقت، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی نماز قضا ہو جائے، مثلاً فجر کی نماز، تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اگر کوئی نماز ہم سے قضا ہو گئی ہے تو اس کی نیت کس طریقے سے کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے، فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی ہو گئی، تو جس روز اور جس وقت کی نماز قضا ہو اس روز اور اس وقت کی نیت قضا میں ضرور ہے۔ مثلاً اگر جمعہ کے روز فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی جو نیت ہوگی، اس کی نیت اس طرح نیت کر کے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضائے جمعہ کے فجر کی فرض واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یعنی نیت کی میں نے، جیسے مان لیجیے میری 2 رکعت کیا ہے جمعہ کی، اس میں بتایا گیا 2 رکعت جمعہ کی قضا ہو گئی، کس طرح سے کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز، ٹھیک ہے، قضا جمعہ کی فجر کی فرض واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ مان لیجیے عصر کی نماز جو ہے جمعہ کی قضا ہو گئی تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی، ٹھیک ہے، قضا، اور کیا ہے؟ قضا جمعہ کی فرض واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگلا سوال یہ ہے،
اگر مہینہ 2 مہینہ یا سال یا 2 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ ایسی صورتوں میں جو نماز مثلا ظہر کی قضا پڑھنی ہو تو اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں، ان میں سے پہلے ظہر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یعنی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو نیت باندھنی ہے۔ نیت کی اس طرح نیت میں 3 رکعت نمازیں، ٹھیک ہے، قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں، ان میں سے پہلے مغرب کیا ہے فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اگلا سوال کیا ہے؟ کیا قضا نمازوں کی رکعتیں بھی خالی اور بھری یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ اور بغیر سورت کے پڑھی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پوچھا گیا اس میں جو قضا نمازیں ہوتی ہیں، مطلب سورت کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ہم ظہر میں پڑھتے ہیں پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی سورت ملائیں گے، پھر نہیں ملائیں گے۔ تو اب اس میں دیکھیں کیا ہے، ہاں جو رکعتیں ادا میں سورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ قضا میں بھی سورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور جو رکعتیں ادا میں بغیر سورت کی کیا ہے پڑھی جاتی ہیں وہ قضا میں بھی بغیر سورت کی کیا پڑھی جاتی ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم ظہر میں سورت ملاتے ہیں فرض نماز میں، اسی طریقے سے ٹھیک ہمیں اس میں بھی کرنا ہے، قضا نماز میں کوئی رول نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، سوال کیا ہے، بعض لوگ شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ کو قضاء عمری کے نام سے، پھر سے سن لیجیے، بعض لوگ شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ کو قضاء عمری کے نام سے 2 یا 4 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ کو، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ خیال کہ عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی وہ باطل ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ باطل ہے، اور تا وقیتہ ہر ایک نماز کی قضا الگ الگ نہ پڑھیں گے ادا نہ ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ہم الگ الگ نہیں پڑھیں گے ہر ایک کی نماز تو پھر وہ ادا نہیں ہوگی قضا نماز۔ اگلا سوال کیا، 5 وقت کی نمازوں میں کل کتنی رکعت قضا پڑھی جائے گی؟ 5 وقتوں کی نمازوں میں کتنی قضا پڑھی جائے گی؟ تو 20 رکعتیں، 2 رکعت فجر کی ہے نا، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء اور 3 رکعت وتر، اور خلاصہ یہ کہ فرض اور وتر کی قضا ہے، سنت نمازوں کی قضا نہیں ہے اور نفل نمازوں کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا ہے اگر آپ نے نیت باندھ کر توڑ دی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 20 رکعتیں تو آپ کو قضا پڑھنی ہے اگر آپ کی قضا ہو جائے۔ اگلا سوال یہ ہے، 5 وقت کی ادا نمازوں میں کچھ کمی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مطلب 5 وقت کی نماز میں کچھ کم کر سکتے ہیں، کچھ رکعتیں کم ہو سکتی ہیں۔ فجر کی نماز میں کمی نہیں ہو سکتی، البتہ اگر ظہر میں صرف 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت یعنی کل 10 رکعت پڑھیں، اور عصر میں صرف 4 رکعت فرض ادا کریں، اور مغرب میں 3 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت یعنی کل 5 رکعت پڑھیں، اور عشاء میں صرف 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، پھر 3 رکعت وتر یعنی کل 9 رکعت ادا کریں، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ بارہا میں نے اس میں بتایا تھا کہ اگر ہمارا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے، واجبات نماز بتا چکے تھے، آپ جا کے پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا نام ہے اس کا، کتاب الفقہ میں پارٹ 1 پارٹ 2 میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سجدہ سہو کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اگر آپ کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے نماز میں تو آپ کو آخر رکعت میں سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے ہیں، اسی کا نام سجدہ سہو ہے، اس سے جو بھی آپ کی بھولے سے ہو گئی ہے غلطی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں۔ اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اس کو دوبارہ سے ادا کرنا پڑے، بھول کر اگر چھوٹ گیا ہے تو اس کو سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے معنی ہے بھولنے کی، کہ کبھی نماز میں بھول سے کوئی خاص خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے قاعدہ اخیرہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے سجدے کیا ہیں؟ قاعدہ اخیرہ میں آخر رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ جیسے میں نے ابھی بتایا، قاعدہ اخیرہ میں التحیات و رسولہ تک پڑھنے کے بعد صرف داہنی طرف سلام پھیر کر سجدے کریں گے،
ٹھیک ہے، 2 سجدے کریں گے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں درود شریف دعائے معاشرہ وہ پڑھیں گے کہ ان باتوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو باتیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھول کر چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثلا فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمدو یا سورت پڑھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، تو یہ واجب ہے۔ اگر یہ بھول گیا، پڑھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، الحمدو پڑھی صرف تو واجب چھوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، سورت نہیں ملائی۔ یا سنت اور نفل کی کسی رکعت میں الحمدو یا سورت پڑھنا بھول گیا ہے نا، نفل یا سنت کی رکعتوں میں، یا الحمدو سے پہلے سورت پڑھ دی، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہوتا ہے ان سب صورتوں میں۔ اگر آپ نے سورت سے پہلے الحمدو پڑھ دی، الحمدو سے پہلے سورت پڑھ دی، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو سجدہ سہو ہو جائے گا۔ بھول کر اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کو 2 سجدے کرنے پڑیں گے آخر رکعت میں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے؟ فرض اور سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ فرض چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی کمی پوری نہیں ہو سکتی، لہذا پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اور سنت و مستحب مثلا تعوذ، تسمیہ، ثنا اور آمین اور تکبیرات انتقال کا مطلب رکوع میں تھے، قیام میں چلے گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، تو ادھر تکبیریں ہوتی ہیں، اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ اور سنت و مستحب یہ بتا دیا میں نے، چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا بلکہ نماز ہو جاتی ہے، مگر دوبارہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر یہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر چھوڑ دیتے ہیں، ثنا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں اچھی طریقے سے تو آپ کو دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کسی واجب کو قصدن چھوڑ دیا جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہوگی یا نہیں؟ کسی واجب کو قصدن چھوڑ دیا جائے تو سجدہ سہو سے اس نقصان کی تلافی نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا، مطلب جان بوجھ کر آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہ کیا، جب بھی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہو آپ نے نہیں کیا، بھول کر چھوڑا تب بھی اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کو نماز کیا دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ کئی سارے واجب اگر ایک نماز میں چھوٹ جائیں گے تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ جائیں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کے وہی 2 سجدے کافی ہیں۔ اگر کئی سارے واجب چھوڑ گئے، الحمدو کے بعد آپ نے سورت نہیں ملایا، رکوع میں تسبیح نہیں پڑھی، سجدے میں تسبیح نہیں پڑھی، اور جلسے میں نہیں بیٹھے، 2 سجدوں کے درمیان جس کو کہتے ہیں جلسہ، اس میں نہیں بیٹھے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو صرف سجدے سہو کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، 2 سجدے کرنے پڑیں گے، بار بار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ 2 واجب چھوٹے ہیں تو 4 بار کرنے پڑیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، رکوع، سجدے یا قاعدے میں بھول کر قرآن پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ مان لیجیے آپ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم نہ کہہ کر آپ نے الحمدو پڑھ دی، تو اس صورت میں بھی آپ کو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ان کا آپ دھیان رکھیں، خاص خیال دھیان رکھیں۔ اس کے بعد فرض و وتر میں قاعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا کہ یاد آ گیا تو صورت میں کیا کرے؟ اگر ابھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ مان لیجیے وطر کی نماز میں کیا ہے؟ بیٹھنا بھول گیا، قاعدہ اولا میں جو 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھنا بھول گیا، اور اگر سیدھا نہیں کھڑا ہو پایا تھا تو بیٹھ جائے، تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو دوبارہ نہ بیٹھے بلکہ 3 رکعت مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی وطر میں ہم وہ نہیں پڑھتے ہیں، دعائے قنوت نہیں پڑھتے ہیں، کئی بھول جاتے ہیں یا ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں، رفع دین نہیں کرتے ہیں، تو ان صورتوں میں بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر فرض کا قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو لوٹ آئے، مطلب اگر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 رکعت کی نیت باندھی تھی تو وہ بیٹھ جائے اگر سجدہ نہیں کیا، اور اتحیات پڑھ کر دائنی طرف سلام پھیر دے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا۔ مان لیجیے کسی نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی فرض نماز کی، اور 5ویں رکعت پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے سجدہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، سجدے کر لیا، جیسے اگر سجدے سے سر اٹھایا تو وہ جو رکعت تھی وہ نفل رکعت ہو جائے گی، فرض رکعت سے وہ نفل میں کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ کو دوبارہ سے فرض نماز پڑھنی پڑے گی۔
اس کا یہ حکم ہے، اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت بناتی ہے، 5ویں رکعت کے لیے آپ بھول کر کھڑے ہو گئے، اگر سیدھے نہیں کھڑے ہو پائے تھے تو بیٹھ جائیں، اگر سیدھے کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے، آپ کو بیٹھ جانا ہے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے، سلام پھیر کر نماز کو مکمل کرنا ہے سجدہ سہو کے ذریعے۔ اگر سنت یا نفل کا قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کریں؟ اگر سنت نفل کا قاعدہ نہیں کرا، مطلب 4 رکعت کی نفل نماز کی نیت باندھی تھی اور دوسرے رکعت میں بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا، قاعدہ اولا نہیں کیا۔ سنت اور نفل کا ہر قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ خیرہ ہے۔ سنت کا یا نفل کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ قاعدہ خیرہ ہوتا ہے، جبکہ جو فرض نماز ہوتی ہے اس میں قاعدہ اولا بھی ہوتا ہے، قاعدہ خیرہ بھی ہوتا ہے، مطلب چوتھی رکعت آپ کو سلام پھیرنا ہوتا ہے، لیکن جو نفل نماز ہوتی ہیں وہ 2 رکعت کر کے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا دھیان رکھیں۔ اگر قاعدہ نہ کہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کرے تو لوٹا سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آگے ہو گیا۔ اگر سنت و نفل کا قاعدہ خیرہ اگر نہیں کیا، وہ یہ کیا ہے، یعنی فرض ہے، اگر قاعدہ نہ کیا بھول کر کھڑا ہو گیا تو اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا ہے اس رکعت کا، تیسری رکعت کا، 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، تیسری رکعت میں آپ نے سجدہ نہیں کیا تو آپ لوٹ آئیں، سجدہ سہو کریں، نماز کو مکمل کریں، نماز میں کیا ہے جو کمی آ گئی تھی وہ صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات و رسولہ تک پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، قاعدہ اخیرہ میں بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کریں؟ پھر اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ بھول کر اگر کھڑا ہو گیا تو کیا کریں؟ اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بجائے وہ کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو لوٹ آئے اور دوبارہ تحیات پڑھے، بغیر سجدہ سہو کرے، پھر تشہد وغیرہ، پھر سلام پھیر دے۔ مان لیجیے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں تھے، سلام پھیرنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہو گئے تو اگر اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو آپ کو لوٹ آنا ہے، لوٹ آنے کے بعد کو پھر سے تحیات، درود شریف، دعا معصورہ پڑھ کر نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد قاعدہ اولا میں بھول کر درود شریف ہی پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر اللہم صلی علی سیدنا محمد تک پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم پڑھا تو نہیں۔ اگر کسی شخص نے تحیات پڑھنے کے بعد قاعدہ اولا میں تو اگر یہ پڑھ لیا اللہم صلی علی سیدنا محمد تک پڑھ لیا یا اس سے زیادہ پڑھ لیا تو اس وقت سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی آخری رکعت میں سلام پھیر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے پڑیں گے، پھر تحیات، درود شریف، دعا معصورہ پڑھ کر نماز کو مکمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے اللہم صلی علی تک کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس پہ سجدہ سہو کیا ہے؟ واجب نہیں۔ جہری نماز میں بھول کر آہستہ پڑھ دیا تو سری نماز میں جہر سے پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر جہری نماز میں امام نے بھول کر کم سے کم ایک آیت آہستہ جو ہے کیا کر دی؟ پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اگر جو جہری نمازیں ہوتی ہیں جس میں ہم قرات بلند آواز سے کرتے ہیں تو امام نے بھول کر کم سے کم ایک آیت آہستہ پڑھ دی تو سری نماز میں جہر سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر ایک آیت امام صاحب نے اگر جہری نماز میں کیا ہے آہستہ سے پڑھ دیں، ٹھیک ہے، آہستہ مطلب چپ رہ کر پڑھ دیں، اور سری نماز جو ہیں جو جس میں قرات بلند آواز سے نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دونوں میں اگر اس میں پڑھ دیا اور اس میں نہیں پڑھا، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر ایک کلمہ پڑھا تو معاف ہے، یعنی ہلکا سا پڑھ لیا، اولائک اس طریقے سے پڑھ لیا تو معاف ہے۔ اور منفرد نے سری نماز میں ایک آیت جہر سے پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، اور جہر میں آہستہ پڑھی تو نہیں۔ اگر جو نماز ہے جہری نماز، سری نماز، اس میں اگر آہستہ سے پڑھی تو اس میں کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر ٹھہر کر سوچنے لگا تو کیا حکم ہے؟ اگر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہوا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، یعنی الحمد پڑھنے کے بعد سوچنے لگ گیا کون سی صورت پڑھوں، 3 بار سبحان اللہ کے برابر اتنا ٹائم ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور جس پر سجدہ سہو واجب ہے، اگر سہو ہونا یاد نہ تھا اور نماز ختم کرنے کی نیت سے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اگر نماز اس نے مکمل کر دی، اگر
صاحب ہونا یاد نہ تھا اور سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہیں ہوا، لہذا جب تک کلام وغیرہ کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو تو سجدہ سہو کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ مان لیجیے کسی نے غلطی کر دی تھی نماز میں، واجب چھوڑ دیا تھا اور سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ ہاں یہ واجب چھوٹ چکا تھا، تو کیا کرے؟ تشہد پڑھ لے، اتحیات پڑھ لے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سے ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے، پھر اتحیات، درود شریف، دعا معصور پڑھ کر نماز کو کیا ہے مکمل کرے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ اس میں بتایا گیا تھا کس طریقے سے قضا نماز ہم کو پڑھنی ہے، اور اگر کوئی رکعت یا اگر ہم کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے سجدہ سہو کس طریقے سے کرنا ہے، قضا نماز ہم نے بتا دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بیمار کی نماز بتائیں گے، بیمار کو کس طریقے سے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سجدے تلاوت کا بیان، مطلب جو قرآن پاک میں سجدے وغیرہ آتے ہیں اس کو ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، کیا ہمیں ایک ساتھ 30 سجدے 14 سجدے کرنے ہیں، یا جب سجدہ آئے تبھی سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم اس کا ملتا رہے۔ السلام علیکم۔